رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. او یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اے میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. صلی اللہ علیہ بآواز بلند رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا. نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، بولو نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا. لے کے چلو اب مجھ کو مدینے، لے کے چلو، لے کے چلو اب مجھ کو مدینے، لے کے چلو، لے کے چلو اب مجھ کو مدینے، لے کے چلو، لے کے چلو اب مجھ کو مدینے، لے کے چلو کہ میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا. بولو نورانی دربار مدینے والے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ، مقبول بارگاہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی. آپ ذرا تشریف رکھیں. نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا. اور اپنی عزت دولت شہرت نام و نشان، اپنی عزت شہرت نام و نشان. ارے ہے صدقہ سرکار مدینے والے کا، ہے صدقہ سرکار مدینے والے کا. بولو نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا. سب سے اونچی شان مدینے والے کی، سب
سب سے اونچی شان مدینے والے کی، سب سے اونچی شان مدینے والے کی، اور سب سے بڑا دربار مدینے والے کا، سب سے بڑا دربار مدینے والے کا، بولو نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ اور اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے کہ اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، بولو نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں، مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں، تجھے ناز حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر، تیری خلد کیسی ہے تو بتا، ارے میری خلد ہوئے رسول ہے۔ مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں، یہ منگتا ہے سرکار مدینے والے کا، منگتا ہے سرکار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ اور میرے بھی دل کی بس ایک تمنا ہے، ان کے عاشق کی بس ایک تمنا ہے کہ ہو جائے دیدار مدینے والے کا، ہو جائے دیدار مدینے والے کا، ہو جائے دیدار مدینے والے کا، ہو جائے دیدار مدینے والے کا۔ اور یہ تحریک سنی دعوت اسلامی، یہ تحریک سنی دعوت اسلامی، یہ کیا ہے؟ ارے ہے صدقہ سرکار مدینے والے کا، ہے صدقہ سرکار مدینے والے کا۔ اور سنی دعوت اسلامی کا مقصد کیا؟ یہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد کیا؟ سنی دعوت اسلامی کا مقصد کیا؟ مل کے کرے پرچار مدینے والے کا، مل کے کرے پرچار مدینے والے کا۔ اور اس دعا پر سب آمین کہیں۔ میری دعا ہے محفل میں موجود ہے جو، میری دعا ہے محفل میں موجود ہے جو، میری دعا موجود ہے جو، یہ سب دیکھیں دربار مدینے والے کا، سب دیکھیں دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، رانی دربار مدینے والے کا۔
سب محبت سے بولو. مائک پہ آنے کے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ گلپوشی کا پروگرام ہو جائے تاکہ بعد میں حضرت طویل نعتیں اور باتیں سناتے رہیں گے. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جعفر چاچا کو کہ وہ ایک ہار جو اس مسجد کے نئے صدر ہوئے ہیں آزاد چاچا ان کی خدمت میں پیش کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. نويت سنة الاعتكاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر کلامنا. اس درود شریف کو صبح کے وقت پڑھیں تو شام تک اور شام کے وقت پڑھیں تو صبح تک درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور آج ایک حسین اتفاق اور بھی ہے کہ آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں. اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور دنوں میں جو تم مجھ پر درود بھیجتے ہو وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن شب جمعہ میں یا روز جمعہ میں جو تم مجھ پر درود بھیجتے ہو اس کو میں خود سنتا ہوں. تو اس رات میں درود و سلام کی بہت فضیلت ہے. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعہ کی چمکتی دمکتی رات اور جمعہ کے روشن دن میں مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ یہ یوم مشہود ہے. یوم مشہود یعنی اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور تم میں سے جب کبھی کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کے درود و سلام پڑھ کر فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو جمعہ کے دن اس کی خوب کثرت کرنی چاہیے. ایک مخصوص درود شریف بھی ہے جو 80 مرتبہ اگر جمعہ کی نماز کے بعد اس درود شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر شب جمعہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے تو اسے شب جمعہ میں یا جمعہ کے دن موت عطا فرماتا ہے. تو جس کا خاتمہ بالخیر شب جمعہ میں یا روز جمعہ کو ہوا تو یوں سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. جمعہ ہی کا دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عاشورے کے دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جنت کو پیدا فرمایا، اور جمعہ ہی کا دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. عاشورہ ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا، قیامت قائم ہوگی. جمعہ کی بڑی برکتیں ہیں. جمعہ ہی کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعہ عید المومنین ہے، یعنی مومنوں کے لیے عید کا دن ہے جمعہ کا دن. یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت پاک کے دن کو عید میلاد کہنے پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیسری عید کہاں سے آئے؟ تو یہ تو پہلے سے موجود ہے تیسری ایک اور عید. جمعہ بھی تو عید حضور نے فرما دیا، جمعہ کو بھی عید فرما دیا. تو اور عید کے معنی کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے. جس دن مومنین کو راحت پہنچائی جائے وہ سارے دن ان کے لیے عید ہی کے دن ہوتے ہیں. اور جمعہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ عید المومنین ہے، یعنی مومنین کے لیے کس چیز کا دن ہے؟ عید کا دن ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اگر بندہ جمعہ کی نماز ادا کرے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک، ایک حج سے دوسرے حج تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں بندے سے، اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو جمعہ کے دن غفلت نہیں کرنی چاہیے، کثرت سے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. اور ایک درود شریف ایسا ہے جس کو اگر کوئی شخص ہر شب جمعہ میں پابندی کے ساتھ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھے تو اس کو مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، یہاں تک کہ وہ خوش نصیب قبر میں جانے تک سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور کی زیارت کرے گا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی رحمت والے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتاریں گے انشاءاللہ. وہ درود شریف میں آپ کو پڑھاتا ہوں، سب مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس درود شریف کو ہر شب جمعہ میں پڑھا کیجئے، انشاءاللہ مرتے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار نصیب ہوگا. پھر جمعہ کی کچھ سنتیں بھی ہیں، وہ بھی سن لیجئے. یہاں میں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نعت شریف پڑھوں، عنوان بھی ایسا ہی کہ محفل نعت ہے، لیکن یہ بات بھی انہی کی نعت ہے، اور اس میں سے کچھ عمل کی توفیق اگر مل گئی تو کیا بات ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. جمعہ کے دن خوشبو لگانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آنکھوں میں سرما لگانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سر پر امامہ شریف باندھنا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن امامہ شریف باندھ کر جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو اسے 70 جمعہ کا ثواب بھی ملتا ہے، اور فرشتے اس بندے کے پاس آ کر اس کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ فرشتے ہم سے مصافحہ کریں، فرشتے ہم سے سلام کریں. اگر دنیا کے کسی آدمی کے بارے میں ایسا کہا گیا ہوتا کہ پرائم منسٹر آ کر اس سے ملتا ہے تو سبھی جو ہے وہ امامہ باندھ کے آتے، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے آ کر ملتے ہیں تو لوگ جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ افسوس کی بات ہے. مجھے امید ہے کہ اس ترغیب کے بعد انشاءاللہ کچھ لوگ تو یہاں ضرور ایسے ہوں گے جو اس بات کی کوشش کریں گے کہ کم سے کم جمعہ کی نماز سر پہ امامہ شریف سجا کر کے پڑھیں. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. مسواک کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کپڑے دھلے ہوئے پہننا اچھے صاف ستھرے یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ناخن ترشوانا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. اگر ضرورت ہو تو خط بنوانا، حجامت کروانا
یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور ان ساری سنتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جمعہ کے دن ان ساری سنتوں پر عمل کریں۔ جمعہ کا دن یہ بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی بہترین دن ہے۔ اس دن میں ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ اس میں چند اوقات ایسے ہیں جس میں اگر بندہ دعا مانگے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اور وہ لمحات کون سے ہیں؟ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جائے اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھے، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر ہو، اس وقت کچھ بولنا نہیں چاہیے، اس وقت کسی قسم کا کلام نہیں کرنا چاہیے، کسی کو سلام کلام نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے خطبے کے دوران، تو اس وقت درود شریف زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے خطبے کے دوران۔ جب تک خطیب جو ہیں امام صاحب ممبر پر ہیں، اس وقت تک ہم کو کچھ نہیں بولنا۔ ہاں، دل میں درود شریف پڑھیں، تو یہ دعا بھی ہم کو دل میں کرنی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اس وقت کسی چیز کا کلام کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ جمعہ کی جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اس کا جواب بھی ہم کو نہیں دینا ہے، کیونکہ امام صاحب خطبے کے لیے کہاں چلے گئے ہیں؟ ممبر پہ۔ تو اب اس کے بعد ہماری بات چیت کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، جب تک کہ امام صاحب اتر کر نیچے نہیں آتے۔ تو خطبے کی اذان کا جواب نہیں ہے۔ خطبے کی اذان کے بعد دعا بھی آپ دل میں چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، دعا جو کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ اس کو دل میں کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے وسوسات اور خطرات کو جانتا ہے، زبان سے کہنے کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ وقت قبولیت کا ہے، اس لیے ضرور دعا کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، بہت سارے لوگ اس میں غافل رہتے ہیں۔ اور یہاں تک خطبے کے احترام کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور آپ نے اس سے یہ کہا بھائی چپ ہو جاؤ، تو آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، آپ تو اچھا ہی چاہتے تھے۔ لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اتنا بھی کہا کہ چپ ہو جاؤ تو اس کو بھی جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی اتنی بات کرنا بھی منع ہے، تو دوسری بات کرنا کہاں سے؟ یعنی کچھ لوگ انتظام کرنے کے چکر میں خطبے کے وقت بات چیت، اے بھائی آگے بڑھو، ارے بھائی ادھر جاؤ، تو یہ خطبے کے وقت نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اس سے پہلے آپ کر لیں یا خطبہ ہونے کے بعد کر لیں، لیکن خطبے کے دوران کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک وقت دعا کی قبولیت کا کب بتایا گیا؟ ابھی بتایا میں نے آپ کو، دو خطبوں کے درمیان۔ دوسرا وقت، اب خطبہ کمپلیٹ ہو گیا، اب صفیں بن رہی ہیں، اقامت ہو رہی ہے، لوگ صفیں بنا رہے ہیں، اس وقت دعا کیجئے۔ اب تو آپ کو بولنے کی بھی اجازت بھی ہے، اس وقت کوئی پابندی نہیں آپ پر، اس وقت دعا کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے جب نماز کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں۔ اور تیسرا وقت جمعہ کے دن کا فرمایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ، وہ لمحہ نہیں بتایا کون سا ہے، وقفہ بتایا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی سا لمحہ ہے، اس لمحے میں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ زیادہ تر مغرب سے قریب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے قریب ہوتا ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیزہ جو ان کی تھی، خادمہ تھی، ایک فضہ نام تھا ان کا، اس کو باہر بھیجتی تھی اور یہ پوچھتی تھی ذرا جا کر دیکھو سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ جب وہ کہتی آ کر کے ہاں سورج غروب ہونے والا ہے، تھوڑی دیر ابھی باقی ہے، تو آپ مصلی بچھا دیتی اور دعا میں مشغول ہو جاتی۔ فرماتی تھی یہی وقت ہے جب دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ تو کیا ہم دعائیں قبول کروانا تو چاہتے ہیں، لیکن دعائیں قبول کب ہوں گی؟ جب ہم مانگیں گے، اور مانگیں گے جب قبولیت کی اوقات میں مانگیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ ہم کو یہ حکم دیا اللہ نے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو پہلا کام تو ہمارا ہے کہ ہم دعا کریں، اور دوسرا کام اس کے کرم پر ہے وہ قبول فرمائے۔ تو ہم اپنا کام تو کریں دعا مانگنے کا۔ تو جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان، اب اگر اس لمحے کو پکڑنا ہے تو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ اگر آپ اپنے کام میں مشغول ہیں،
مصلی بچھا کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کسی ایک جگہ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، کبھی آپ ٹرین میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ٹیکسی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ آفس میں ہوتے ہیں، اور آپ کہاں بیٹھ جائیں گے دعا کرنے کے لیے؟ تو آپ ایک عمل بتاتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ؟ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے، سارا لمحہ کیا کرتے، کام بھی کرتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت نہ بھی ملے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی تو کئی فضیلتیں جمعہ کی باقی ہیں، لیکن میں نے مختصراً چند فضیلتیں آپ کو اس لیے بتائیں کہ یہاں آنا ہمارا قبول ہو جائے اور کچھ ہم یہاں سے سیکھ کر کے جائیں، صرف نعت شریف سن کے جھوم کر کے نہ جائیں، بلکہ دلوں کے اندر کچھ عمل کی نعمتیں اور برکتیں لے کر کے جائیں کہ اس میں سے کسی ایک بات پر بھی کسی نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الامير الناهي فلا احد، نبينا الامير الناهي فلا احد ابر في قولنا منه ولا نامي، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے
چاند کا اجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا نور دن دلنا تیرا ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بھول بالا نور کا تیری ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابي بكر وعن عمر ثم الديدار عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرام ليلا إلى حرام سريت من حرام ليلا إلى ما سار البدر في داج من الظلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا وما ضايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شاید باہر بارش ہو رہی ہے اندر بھی بارش ہو رہی ہے, وہاں پانی کی بارش ہو رہی ہے, یہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. خدا زمان و مکان کی قید سے پاک ہے, وہ اپنی رحمت سے ہم سے قریب ہوتا ہے. اور ایک درود شریف میں آپ کو پڑھاتا ہوں, پھر اس کی فضیلت بتاتا ہوں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اس درود شریف کو اگر کوئی پڑھے تو بارش کے جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں
ان قطروں کی تعداد کے برابر درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ماحول میں اگر ہم رہتے ہیں، ماحول کی برکتیں لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور وقت وقت پر یہ چیزیں پڑھنے سے ہماری نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر ہم اس نیک ماحول سے دور رہتے ہیں تو ہمیں کوئی دوسری ہی چیز بھانے لگتی ہے. ہم غلط لوگوں کے ساتھ پڑ جاتے ہیں، غلط لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تکلیفوں کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے کیا ایسا ہوا کہ یہ مصیبت آ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. قطرہ جب تک دریا کے اندر ہے وہ بھی دریائی کہلاتا ہے نا، اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جس کو چاہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دے. لہریں آتی ہیں، موجیں آتی ہیں، جب تک وہ دریا میں ہے وہ دریا ہے، جب تک وہ سمندر میں ہے وہ سمندر ہے. لیکن جیسے ہی اس سمندر سے اس کو الگ کر لو تو اب وہ قطرہ ہے، کوئی بھی پھونک مار دے اڑ جائے گا، ہے نا. ابھی تک تو سمندر تھا اس لیے کہ سمندر کے اندر تھا، اور جیسے ہی سمندر سے الگ ہوا اب وہ صرف قطرہ رہ گیا، اس کی کوئی طاقت نہیں رہی. اس لیے ہم سب کو ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم قطرہ بن کر نہ رہیں، سمندر بن کے رہیں. اگرچہ قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے، لیکن وہ قطرہ ساتھ رہے گا تو دریا ہوگا، ورنہ اس کی اپنی اکیلی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالی ہمیں ساتھ رہ کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شمع رسالت کے پروانوں، درود شریف کی بات میں کر رہا تھا، اور مہینہ بھی حضور کا ہے. اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور یہ درمیان والا مہینہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی خصوصی عبادت کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیجنا ہے. کہ اس مہینے میں کثرت سے حضور پر درود اس لیے بھیجیں کہ یہ حضور کا مہینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس لیے ہم کو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. اب آپ دیکھیں، اگر میں آپ سے کہوں 100 بار درود شریف پڑھیے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھ لیں گے لیکن پھر تھک جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دن پڑھیں گے دوسرے دن تھک جائیں گے. پاسبل ہے. ہم لوگ اسی لیے یہ ماحول بناتے ہیں. انگلینڈ میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا I have seen you praying Naaz Sharif for several years and I'd like to tell you that sometimes you pray differently, sometimes you pray differently, sometimes you pray differently. آپ کو میں اتنے سالوں سے ناز شریف پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی آپ الگ پڑھتے ہیں، کبھی آپ الگ پڑھتے ہیں، کبھی آپ کچھ الگ پڑھتے ہیں انداز میں. Why do you keep on changing your style? آپ بار بار اپنی اسٹائل کو چینج کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کبھی ایسا تھا ایک زمانہ، آپ کو یاد ہوگا، میں اکثر یہ پڑھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یاد ہے آپ کا؟ ابھی بھی پڑھتا ہوں، لیکن ابھی تھوڑے سے انداز چینج ہو گئے ہیں. وہ زمانہ وہ تھا جب سنی دعوت اسلامی کا اجتماع آزاد میدان وادی نور میں ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. اس وقت ایک ماحول ایسا تھا کہ 2 مقرر جب تقریر کرتے تھے، میں اناؤنسر ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہوں الحمدللہ. تو 2 مقررین کے درمیان ایک مقرر تقریر کر کے یا بیان کر کے ایک صاحب بیٹھ گئے اور دوسرے صاحب اب کھڑے ہونے والے ہیں. تو ان کا اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے ابھی میں کھڑا ہو ہی رہا ہوں، مائک کے پاس آ ہی رہا ہوں، اس سے پہلے لوگ شروع کر دیتے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یعنی وہ اتنا لمحہ بھی، اتنا سا لمحہ جو بیچ میں ہوتا تھا 2-3 منٹ کا یا کچھ منٹ کا، کچھ سیکنڈز کا، وہ بھی ذکر سے خالی نہیں ہوتا. لمحہ لمحہ حضور پر درود. پھر تھوڑی اور بات آگے بڑھی، لوگوں نے اس انداز کو سیکھ لیا تو میں نے کہا چلو کچھ اور کرتے ہیں.
تو شروع ہو گیا پھر معاملہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی درود و سلام ہے. سبحان اللہ. پھر تھوڑا سا اور آگے ماحول بڑھا. قصیدہ بردہ شریف لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. اس زمانے میں قصیدہ بردہ شریف کا سٹائل کچھ الگ تھا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. پھر کیرلا والوں سے کچھ ملاقات ہوئی. وہ لوگ بھی قصیدہ بردہ شریف بہت پڑھتے ہیں. میں نے سوچا چلو ان کا بھی انداز پڑھ لیا جائے. تو ایک سی ڈی بنائی مکمل. اس سی ڈی میں 4 انداز میں قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پھر تھوڑی بات اور آگے بڑھی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب انہوں نے پوچھا کہ وائی ڈو یو ڈو دیٹ. یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ایسا پڑھتے ہیں, کبھی ایسا پڑھتے ہیں, کبھی ایسا پڑھتے ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے. آپ لوگ, مجھے امید ہے کہ انٹرسٹ سے اس کو سنیں گے انشاءاللہ. تو بولو, یہ سب عادتیں نہیں بنیں گی تو کب بنے گی؟ یہ اسی ماحول سے بنتی ہیں پھر آگے بڑھتی ہیں. نہیں تو آدمی بھول جاتا ہے. معلوم سب ہوتا ہے. سلام کرنا کس کو نہیں معلوم ہے کون سے مسلمان کو, لیکن کتنے سلام کرتے ہیں؟ کئی لوگ بھول جاتے ہیں سلام کرنا. ہوتا ہے, اٹ ہیپنس. کتنے نوجوان ایسے ہو کہ آپس میں بولتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو. ہوتا ہے نا. ارے بھائی پہلے سلام کرو بعد میں کلام کرو. تمہارے ہاؤ آر یو کو مارو گولی, پہلے اللہ کی طرف سے جو سلامتی آ رہی اس کو تو قبول کرو پہلے. تو اس کو عام کرو. آپس میں محبت کیوں نہیں؟ حضور فرماتے تم کو ایک چیز نہ بتاؤں میں کہ تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ. خوب سلام کو پھیلاؤ, تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے. تو معلوم تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. تو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں کیا بتا رہا تھا؟ وائی ڈو یو ڈو دیٹ. انہوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا لسن آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو. آپ کے بچے ہیں, یو ہیو کڈس؟ تو اس نے کہا کہ ہاں آئی ہیو 2 little kids. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے کہا سم ٹائمز اٹ ہیپنس یو وانٹ ٹو فیڈ دم. آپ ان کو کھلانا چاہتے ہیں کھانا, یا آپ کی محترمہ ان بچوں کی اماں ہے نا. کبھی کبھی اس میں بھی عجیب و غریب باتیں ہو جاتی ہیں. ایک صاحب تھے, ان کی زوجہ محترمہ نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے میں بڑی شرماتی تھی. تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہا ان کے شوہر کا نام رحمت اللہ ہے, تو یہ شرماتی ہیں کہ السلام علیکم رحمت اللہ کیسے کہوں, شوہر کا نام کیسے لوں. تو کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کا نام لیں گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا, نکاح باقی رہتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. ہاں ادباً وہ اگر نہیں لیتی ہیں تو اچھا کرتی ہیں, احترام کرتی ہیں تو اچھا کرتی ہیں, برا نہیں کرتی. لیکن نام لیں گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال
تو ان کی محترمہ جو تھی، میں نے کہا آپ کی اہلیہ ہوں گی، ان بچوں کی اماں ہوں گی، وہ بچوں کو کچھ کھلانا چاہتی ہوں گی کبھی کبھی. بچے کو بیٹا چلو کھانا کھا لو، کم آن ہیو سم فوڈ. نہیں چاہیے. بچہ کرتا ہے نا کبھی کبھی ایسا، اچھا بیٹا ایسا نہیں کرتے، چلو آ جاؤ تھوڑا سا کچھ کھا لو. نہیں بولا نا، ہوتا ہے نا ایسا، بچے اس طرح سے کرتے ہیں. تو کیا ان کی ماں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہے؟ نہیں کھاتا نا، جا کوئی بات نہیں بھوکا رہے. نہیں، ماں کہتی بیٹا رات کو بھوکا نہیں سویا کرتے، رات کو بھوکا سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، اس لیے اس کو کچھ تو کھا لو. نہیں مانگتا نا، ہوتا ہے ایسا، بمبئی کی بھاشا میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو کیا ماں پھر بھی چھوڑ دیتی ہے؟ نہیں. ماں کہتی ہے اچھا بیٹا روٹی نہیں کھاتا نا تو بریڈ منگا لیتی ہوں، چل. چاول نہیں چاہیے نا، پاؤ منگا لیتی ہوں، وہ کھا لے. نہیں چاہیے. اچھا بیٹا چل تھوڑا سا بسکٹ کھا لے. نہیں چاہیے. ارے بابا تھوڑا ایک گلاس دودھ پی لے. نہیں چاہیے. اچھا چل ایک فروٹ ہی کھا لے، تجھ کچھ سیب کھا لے، لیکن کھا لے. ہے نا؟ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کھلائیں گے تو بچے کا جسم کمزور ہو جائے گا. اس کا جسم کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. کمزوری آئے گی تو وہ بیمار ہو جائے گا، اس کی گروتھ نہیں ہوگی، وہ بڑھے گا نہیں. ایک ماں یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنا بچہ جسمانی طور پہ کمزور ہو جائے، اس لیے کسی بھی طریقے سے اسے کھلانا چاہتی ہے. یہ نہیں تو یہ کھا لے، یہ نہیں تو یہ کھا لے، یہ نہیں تو یہ کھا لے. سنی دعوت اسلامی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارا روحانی طور پر کوئی کمزوری ہمارے اندر آ جائے، اس لیے یہ نہیں تو یہ پڑھ لے، اس طرح نہیں تو اس طرح پڑھ لے، اس طرح نہیں تو اس طرح پڑھ لے، لیکن کسی طرح میرے سرکار پہ درود پڑتا رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. شب جمعہ میں درود شریف پڑھنے کی میں نے فضیلتیں آپ کو بتائیں. آج اس کی عادت بھی ہم بنا لیں تاکہ جب بھی شب جمعہ آئے تو ہماری گلی میں گھروں میں بچے بچے کی زبان پر درود و سلام کا نغمہ جاری ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا. بولو صلی علی مرحبا مرحبا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دور دنیا کے سارے اندھیرے ہوئے، دور دنیا کے سارے اندھیرے ہوئے، آئے نور ہدا مرحبا مرحبا. آئے نور ہدا مرحبا مرحبا. فخر آدم ہے فخر رسول آپ ہے، فخر آدم ہے فخر رسول آپ ہے، اے رسول خدا مرحبا مرحبا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ذکر امت میں آتے ہی سجدہ کیا، ذکر امت میں آتے ہی سجدہ کیا، اور مانگے دعا مرحبا مرحبا، اور مانگے دعا مرحبا مرحبا. بخش دے میری امت
امت کو میرے خدا بخش دے، میری امت کو میرے خدا کھل کر دے عطا، مرحبا مرحبا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جھک گیا کعبہ بھی ان کے گھر کی طرف، جھک گیا کعبہ بھی ان کے گھر کی طرف، اور کہنے لگا مرحبا مرحبا، اور کہنے لگا مرحبا مرحبا۔ آج فارس کا آتش کا داغ بجھ گیا، آج فارس کا آتش کا داغ بجھ گیا، آئی ٹھنڈی ہوا مرحبا مرحبا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے حلیمہ چمچم قدر تیرا، اے حلیمہ چمچم قدر تیرا، گود میں جب لیا مرحبا مرحبا، گود میں جب لیا مرحبا مرحبا۔ تیرا کمزور ناقہ توانا ہوا، تیرا کمزور ناقہ توانا ہوا، برکت مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سر کے بل سارے بت تھر تھرا کر گرے، سر کے بل سارے بت تھر تھرا کر گرے، قدسیوں نے کہا مرحبا مرحبا، قدسیوں نے کہا مرحبا مرحبا۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا۔ ذکر میلاد رضوان جب جب کیا، ذکر میلاد رضوان جب جب کیا، بولے میرے صفا مرحبا مرحبا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی مدینے، میں سجاتا ہوں سرکار کی مدینے، مجھ کو ہر غم سے رب نے قریب لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ ماحول
کی برکتیں ہیں. اب آپ دیکھیں انگنت بے شمار درود شریف ہم نے پڑھے. شاید ہم یوں ہی بیٹھتے تو اتنے درود شریف کبھی ایک ساتھ مل کر نہیں پڑھتے, لیکن بے شمار درود شریف پڑھنے کی عادت ہم کو نعت شریف کی اس محفل کی وجہ سے ہو گئی. سبحان اللہ. تو اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو پھر اسی پہ ختم کر دیا جائے. نہیں, کیونکہ پھر جب جانے لگتے ہیں لوگ تو تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا ہے اور مجھے ختم کرنا چاہیے. ایسا ہے کچھ؟ درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شمع رسالت کی پروانوں, شعبان المعظم کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کو دوسرے مہینوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے مجھ کو تمام نبیوں پر فضیلت ہے. سبحان اللہ. شعبان کا مہینہ اتنا افضل و اعلیٰ ہے اور اس میں 5 حروف ہیں. لفظ شعبان میں کتنے حروف ہیں؟ 5. شین, عین, بے, الف اور نون. شین سے شرف, عین سے علو, بے سے بر, الف سے الفت اور نون سے نور. ماہ شعبان کی جو تعظیم کرے اللہ تعالیٰ اسے اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے, شرف بھی عطا فرما دیتا ہے. کہہ دو نا, علو بلندی بھی عطا فرما دیتا ہے. بر یعنی بھلائی کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. الفت یعنی الفت مصطفیٰ عطا فرما دیتا ہے. اور نون یعنی نور مصطفیٰ کا فیض عطا فرما دیتا ہے. یہ ماہ شعبان المعظم کی برکتیں ہیں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا شروع کرتے تو مسلسل ایسے روزے رکھتے کہ ہمیں ایسا لگتا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے, افطار نہیں فرمائیں گے. کے علاوہ اگر میں نے سرکار علیہ الصلوۃ و تسلیم کو کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اب حضور نے سارے مہینے کے اس لیے نہیں رکھے کہ اگر سارے مہینے کے روزے حضور رکھ لیتے, کیونکہ ماہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض تو فرمائی دیے ہیں. اب ماہ شعبان کے بھی حضور اگر روزے سارے رکھ لیتے تو پھر اگر کوئی امتی سنت کو ادا کرنا چاہتا تو وہ ماہ شعبان کے بھی پورے روزے رکھتا اور ماہ رمضان کے بھی پورے روزے رکھتا, اور اس کے نفس پر یہ بات بڑی بھاری پڑتی. اور حضور کبھی بھی امت کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے, ہمیشہ امت کی راحت کا سامان کرتے ہیں. اس لیے کچھ روزے رکھ کے کچھ چھوڑ دیے کہ اگر سنت ادا کرنی ہو تو چند روزے رکھ لو, اس مہینے میں سنت ادا ہو جائے گی, اور پھر ماہ رمضان کے فرض روزے رکھ لو. سبحان اللہ. لیکن ماہ شعبان المعظم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کو روزے رکھتے ہوئے جب دیکھا گیا تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ, کہہ دو بلند آواز سے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ و تسلیم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس دن تمام چیزوں کی سال بھر کی تقسیم اور نفاذ ہوتا ہے, اور نئے سال کا اعمال نامہ لکھ کر فرشتوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ فرشتوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو روزے کی حالت میں دیا جائے. اس لیے میں اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں. اور 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص 15ویں شعبان کا روزہ رکھے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ. محبت سے بولو. تو کیا آپ حضرات کوشش کریں گے؟ تو 14 کو بھی رکھیں اور 15 کو, اس لیے کہ 14 کو روزہ رکھیں گے تو 15ویں شب آئے گی نا, تو اس وقت روزے کی حالت ہوگی. جب مغرب کا وقت ہوگا روزے کی حالت ہوگی, جب نامہ اعمال منتقل ہوگا تو روزے کی حالت ہوگی, اور 15ویں شب کے بعد 15ویں دن کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں ان نفلی روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ شب برات ہم کو ملی کیسے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک
علاقے سے گزر رہے تھے, ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے, تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت چٹان دیکھی, پتھر دیکھا بہت خوبصورت. تو آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. ہم لوگ جو دین کے ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے, وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو واہ واہ بولتے ہیں, او مان واہ واہ, اس طرح سے بیوٹیفل. لیکن اللہ والے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ کی قدرت یاد آتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی سبحان اللہ. آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. اے اللہ تیری کیا عظیم قدرت ہے کہ تو نے اتنا خوبصورت پتھر بنایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی, عیسیٰ تمہیں اس پتھر کو دیکھ کر حیرت ہوئی؟ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کے اندر کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے اندر کیا ہے, اور تمہاری حیرت کا اور کیا ٹھکانہ ہوگا. کہا ہاں مولا دکھا دے, دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اپنا عصا اس کے اوپر مارو. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پر مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہوا, اور اس میں سے ایک بزرگ آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا. کہہ دو نا پیار سے ذرا. اس نے کہا السلام علیکم, کیا قیامت قائم ہو گئی؟ اس نے یہ پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی, لیکن یہ بتائیے حضرت یہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں, کب سے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں تیری عبادت ایسی جگہ کرنا چاہتا ہوں جہاں تیرے سوا مجھے کوئی نہ دیکھے. میں دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرنا چاہتا, میں ریاکاری نہیں کرنا چاہتا, بس تو دیکھے اور میں رہوں بس. اس کے علاوہ تیسرے کسی کو میری عبادت کی خبر نہ ہو تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. اور عبادت کی قبولیت کا راز یہی ہے, دکھاوے کے لیے کرو گے تو وہی ملے گا جس کی نیت ہوگی, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے, اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو رضا بھی ملے گی اور دنیا کا مزہ بھی ملے گا, آخرت کا مزہ بھی ملے گا انشاءاللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ. تو اس بندے نے کہا کہ حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ بھول گئے؟ اے اللہ میں تیری عبادت ایسی جگہ کرنا چاہتا ہوں جہاں تیرے سوا مجھے کوئی نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پتھر کے اندر بند کر دیا, مجھے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا. اللہ کی قدرت دیکھو, پتھر کے اندر بند بھی کر دیا, میری سانسوں کا سامان بھی کر دیا, اور میری بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے اندر ہی ایک انگور کی بیل پیدا فرما دی, اور اسی پتھر کے اندر اللہ نے ایک پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا. جب بھوک لگتی ہے تھوڑے سے انگور کھا لیتا ہوں, پیاس لگتی ہے تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں, نہ کوئی حاجت ہوتی ہے نہ کسی سے غرض ہوتی ہے, صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اور 1 2 نہیں 400 سال سے ایسی عبادت کر رہا ہوں. کتنے سال سے؟ 400 سال کی سے ایسی عبادت کر رہا ہوں. اللہ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا تو کتنا عظیم ہے, کیا اس سے بہتر بھی کسی کی عبادت ہوگی؟ 400 سال سے بے ریا عبادت کر رہا ہے, کیا اس سے بہتر بھی کسی کی عبادت ہوگی؟ آواز آئی عیسیٰ, اور حیرت والی بات بتاؤں, تمہیں اس کی عبادت پہ حیرت ہو رہی ہے, لیکن سنو میرا ایک محبوب ہے جنہیں تمہارے بعد دنیا میں بھیجنے والا ہوں, جن کا نام نامی عرش پر احمد ہوگا, فرش پر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی امت کو ایک رات ایسی دوں گا کہ اس کی 400 سال کی بیری عبادت سے بھی اس امت میں جو بھی شخص عبادت کرے گا اس رات میں اس کو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا. اور وہ رات ہے شب برات. کون سی رات ہے؟ شعبان کی 15ویں رات, جس کو ہم نصف شعبان المعظم کی رات کہتے ہیں. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے طریقہ بنایا کہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھتے ہیں, ہے نا, 2 رکعت درازی عمر بالخیر کی نیت سے, پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں, پھر 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے, پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں, پھر 2 رکعت مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے, پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں, اور دعائے نصف شعبان المعظم بھی پڑھی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں اس میں ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے, اذان ہوئی, مغرب کی پہلے فرض پڑھی, پھر اس کے بعد سنت پڑھی, اور پھر نفل میں لگے. تو یہاں ترتیب بھی معلوم ہو گئی, پہلا درجہ فرض کا, نوافل اس کے بعد پڑھے جائیں گے. تو کچھ لوگ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور نوافل میں لگ جاتے ہیں.
تو وہ نفل نمازوں کی کثرت کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن فرض کو چھوڑ کر اچھا نہیں کرتے، فرض کو چھوڑ کر وہ اچھا نہیں کرتے. کمپلسری از کمپلسری. جیسے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. یہاں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ کالج میں بھی جاتے ہیں، ایس ایس سی کے بچے ہیں. آپ کے کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کمپلسری ہیں اور کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو آپشنل ہیں. ڈرائنگ آپشنل ہے، آر ایس پی آپشنل ہے، ورک ایکسپیرینس آپشنل ہے، پی ٹی گریڈڈ سبجیکٹ ہے، آپشنل ہے نا. اس کے علاوہ اور کون سے سبجیکٹس ہیں آپ کے پاس؟ اسکاؤٹ ہے، آپشنل ہے، کمپیوٹر ہے، آپشنل ہے. اب کسی کو اسکاؤٹ میں 100%، کمپیوٹر میں 100%، آر ایس پی میں 100%، ورک ایکسپیرینس میں 100%، ڈرائنگ میں 100%، لیکن میتھس میں فیل، تو اس کا ریزلٹ کیا؟ کیوں؟ یہاں تو 100% ہے بھائی، فیل کیوں؟ اس لیے کہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہے نا. تو اب یہاں فاتحہ میں 100%، نیاز میں 100%، جلوس میں 100%، جلسے میں 100% اور نماز میں فیل، روزے میں فیل، زکات میں فیل، حج میں فیل، تو رزلٹ کیسا آ سکتا ہے؟ بھئی سوچو اس چیز کو ذرا سا، تھوڑا اس کو ریلیٹ کرو، اس کو سوچو کہ جو کمپلسری چیزیں اور کسی نے بہت زیادہ بہت اچھی طریقے سے کمپلسری سبجیکٹ کی تیاری بھی کر لی، بہت زیادہ پریکٹس بھی کر لی، مسلسل کمپلسری سبجیکٹ کے پیپر سالو کر رہا ہے، ٹیسٹ پیپرز لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایڈمیشن ہی نہیں لیا، وہ پاس ہوگا؟ تو کچھ لوگوں نے تو ابھی حضور کی محبت میں ایڈمیشن ہی نہیں لیا، پڑھے جا رہے ہیں، ہے نا. اور ایڈمیشن جنہوں نے لیا ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ کو چھوڑ رہے ہیں. اب اللہ جس پر رحم فرمائے، ایمان والے پر اللہ جس کی بخشش فرمائے، وہ اس کی رحمت کی بات ہے. لیکن اگر سسٹم کو دیکھا جائے تو کیا نظر آتا ہے؟ سسٹم میں یہی نظر آتا ہے نا کہ اگر فیل ہو گئے کمپلسری سبجیکٹ میں تو کیا ہوگا؟ فیل ہو جائیں گے. تو ایسا نہ کرو کہ ساری وہ چیزیں کرتے رہو جس سے ضرور نیکیاں ملتی ہیں، صرف انکار نہیں کر رہا میں کہ آپ یہ سب چیزیں نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فرائض کی پابندی کے ساتھ کرو گے تو نتیجہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ آئے گا آپ کا، اور تم ہی بورڈ میں فرسٹ آؤ گے انشاءاللہ، تم ہی بورڈ میں ٹاپ کرو گے، میرٹ لسٹ میں تمہارا ہی نام ہوگا. لیکن کمپلسری سبجیکٹ کے اوپر دھیان دو، کوشش کرو گے انشاءاللہ کہ آج سے یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے کوئی نماز ترک نہیں کریں گے. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو ابھی تک 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہوں گے. اس لیے سب اس لیے اٹھا دیں کہ سب کا پردہ رہ جائے، سب اس لیے ہاتھ اٹھا دیں کہ سب کا پردہ رہ جائے، کہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، آپ جانے. میں کسی کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوں کہ فلاں نہیں پڑھتا تو اس کو نمازی بنانے کے لیے آیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ عزم ضرور کریں، یہ حوصلہ ضرور اپنے اندر پیدا کریں، یہ ارادہ ضرور کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد یہاں بیٹھنے والوں میں کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا انشاءاللہ. چلو پھر ایک بار ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت خوب برسے گی انشاءاللہ. اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی نصف رات شعبان المعظم کی رات ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا. میں نے سوچا حضور کہاں گئے، اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں تشریف لے گئے. فرماتی میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کے پاس پہنچی، مدینے کا وہ قبرستان. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اس پہ دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائے ایمان کی سلامتی کے ساتھ. سرکار وہاں سجدے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سجدے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں جب دیکھا حضور کو، حضور اب سجدے سے اٹھ کر دعا کر رہے تھے، واپس آنے کے لیے نکلے، تو میں جلدی جلدی چلتی ہوئی حضور سے پہلے گھر میں واپس آ گئی. حضور سے پہلے واپس آ گئی. ابھی میں اپنی سانسیں درست کر ہی رہی تھی اور جلدی جلدی چل کے آنے کی وجہ سے میرا چہرہ لال لال ہو رہا تھا. اے حضور تشریف لائے گھر میں، اور پیار سے حضور نے پکارا حمیرہ. اگرچہ آپ کا نام تھا عائشہ، لیکن حضور نے کیا کہا؟ بولو بھائی، حمیرہ یعنی کیا؟ لال رنگت والی. چہرہ سرخ ہو رہا تھا نا، تو کیا کہا؟ حمیرہ او لال رنگت والی، تمہاری یہ سانسیں کیوں پھول رہی ہے؟ یہ تم کہاں سے جلدی چل کے آ رہی ہو؟ اللہ اللہ. اب آپ یہاں سے ایک بات اور کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو محبت سے پکارنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہاں لوگ سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے بیوی کو، اس کو کیا سلام کرنے کا؟
है ना। इस तरह से मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए इस तरीके से। घर में दाखिल होते तो बीवी घर में होगी तो सलाम नहीं करेंगे उसको, अरे उसका हक नहीं, क्या वो तुम्हारी सलाम की हकदार नहीं है क्या? यकीनन हकदार है। वो तुम्हारी घर में तुम्हारे बच्चों की तरबियत करने वाली, तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारी घर की रखवाली करने वाली, इज्जत की हिफाजत करने वाली, हर एक चीज की वो हकदार है। उसका हक उसको दो, कम से कम सलाम तो उसको करो। तो वो सलाम भी नहीं होता। जोर से न करो, आहिस्ता ही करो, लेकिन करो तो सही करोगे इंशाल्लाह। जिन लोगों की शादियां हुई हैं उनसे कहता हूं, जिनकी नहीं हुई अभी से नियत कर लें, जब आएगी तो इंशाल्लाह जरूर उसको सलाम करेंगे। और पहले उसको सलाम करेंगे, बाद में उससे कलाम करेंगे इंशाल्लाह। बोलो ना इंशाल्लाह। नेक काम है भाई, इसमें कोई नाजायज बात थोड़ी है, सब नेक काम है। तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछा, हुमैरा ये तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? क्या हुजूर मैं आपको देखने निकल गई थी कि आप कहां चले गए? मेरे आका फरमाते हैं, आयशा क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेंगे? ऐसा नहीं है। कहा हुजूर फिर आप क्यों तशरीफ ले गए थे? फरमाया, आयशा सुनो, आज निस्फ शाबानुल मुअज्जम की रात है। जिब्राइल मेरे पास आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अपना सर आसमान की तरफ उठाइए। मैंने सर आसमान की तरफ उठा करके देखा तो मैंने देखा अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही है और अल्लाह की रहमत के 300 दरवाजे खुले हुए नजर आ रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन सी रात है? अर्ज करते हैं, हुजूर ये निस्फ शाबानुल मुअज्जम की रात है। इस रात में अल्लाह ताला अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। बनु कल्ब एक कबीला था मदीने में जिनके पास बहुत बकरियां थी। इतनी बकरियां किसी के पास नहीं थी। उनकी बकरियों की तादाद के बराबर नहीं, बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा अल्लाह, अब ज्यादा कितना अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। इसमें भी गनीमत है सुभान अल्लाह, उससे भी ज्यादा बंदों की बख्शिश फरमाता है। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। वो कौन? मुशरिक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की जो नाफरमानी करता है उसके साथ उसकी अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाता। आदि शराबी, तखने के नीचे तकब्बुर से पाजामा लटकाने वाला, सूद खाने वाला, ऐसे लोग, आदि जानी, आदि शराबी, इनकी अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश नहीं फरमाता। जादू टोना करने वाला, रिश्तेदारी को काटने वाला, इन सब लोगों की अल्लाह बख्शिश इस रात में भी नहीं फरमाता। लेकिन हत्ता यतूबू, यहां तक कि वो तौबा कर लें। अगर इस रात के आने से पहले पहले तौबा कर लें तो अल्लाह उनकी भी क्या फरमा देगा? बख्शिश फरमा देगा। और आप सोच रहे होंगे नाज़ शरीफ क्यों नहीं सुनाता? मैंने सोचा ये बात सुना दूं ताकि शब बरात से पहले हम लोग तौबा कर लें और हमारी बख्शिश हो जाए। अब अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज हैं तो अभी जाकर के उनसे माफी मांग ले। जब वो माफ कर देंगे तो अल्लाह ताला भी माफ कर देगा। सबसे बड़ा काम ये करें, माँ बाप को राजी करें। माँ बाप को राजी करोगे अल्लाह भी राजी हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ मेरा कसूर थोड़ी है, वही हमको बोलते हैं, ऐसे भी लड़के हैं, है ना, मैं थोड़ी, आप खुद ही फैसला करो, वो ही जुल्म करते मेरे ऊपर। एक साहबी ने हुजूर से यही कहा था, हुजूर अगर वो जुल्म करें तो, मेरे आका ने फरमाया अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, लेकिन तुम उनके साथ अच्छा ही सुलूक करो। तुमको इजाजत नहीं दी कि तुम उनके साथ बुरा सुलूक करो। कितने बच्चे इस बात से बेखबर हैं कि उनके माँ बाप की नाफरमानी की वजह से अल्लाह उनसे नाराज है और उसकी वजह से उनका कोई काम नहीं बनता, कोई काम नहीं बनता। माँ बाप की दुआ लो, मेरे पास दुआ करने आते हैं, मैं उनसे कहता हूं पहले माँ बाप की दुआ तो लो अपने, फिर मेरी दुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, तो मेरी दुआ तुम्हारे लिए होती है। तो बाप की दुआ तो लो। और किसी के माँ बाप अगर दुनिया से कूच कर गए हों तो क्या करे? तो फरमाया उनकी कब्र पर जाए, उनके लिए इस्तिगफार करे, उनके लिए इसाले सवाब करे, सदका करे, खैरात करे, इतना उनके लिए दुआ करे कि अल्लाह उनको राजी करते हैं और अल्लाह राजी करेगा इंशाअल्लाह। तो बताओ क्या माँ बाप को राजी करोगे इंशाअल्लाह? माँ बाप को नाराज नहीं करना, नमाज की पाबंदी जरूर करना। आज से पाबंदी करोगे ना इंशाअल्लाह?
تو یہ شب برات کے تعلق سے تھوڑی سی بات. اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قبرستان میں جانا اس رات سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہاں جا کے تماشے کرنا نہیں. لوگ قبرستان کو بازار بنا دیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا قبرستان عبرت کی جگہ ہے، بازار مت بناؤ اس کو، تماشے مت کرو، شور شرابے مت کرو. وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرو، قبر کی زیارت کرو، ایصال ثواب کرو، فاتحہ پڑھو، صدقہ خیرات کرو، چلے آؤ. بس رات بھر وہاں باتیں کرتے بیٹھے ہوئے، چائے پی جا رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اور کوئی عبادت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا کیا فائدہ آپ کو ملے گا؟ کچھ لوگ موٹر سائیکل پہ ارے ہم تو پوری رات موٹر سائیکل پر تھے، شب برات منائی ہم نے. تو ان کی برات نکلی تھی تو شب برات منا رہی ہے. کچھ کسی کی سائیکل پہ برات نکلتی ہے، کسی کی یوں ہی چلتے ہوئے برات نکلتی ہے، کسی کی گیٹ وے آف انڈیا پہ برات نکلتی ہے. یہ کوئی شب برات ہے؟ یہ برات سے نہیں، یہ براعت ہے. براعت کے معنی جہنم سے چھٹکارا ہے، کہ جس کو اس رات جہنم سے چھٹکارا مل گیا اس کی برات ہو گئی. بولو نا، محبت سے بولو نا، اور پیار سے بولو. تو کیا عبادت کرو گے انشاءاللہ؟ قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو، قبر کے اوپر پیر نہ رکھو، جوتے پہن کر قبرستان میں نہ چلو، میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرو. اگر بتیاں لوبان اگر کسی نے قبر کے اوپر لگا دیا ہو تو اس کو وہاں سے ہٹا کے کہیں سائیڈ میں لگا دو، قبر پہ مت لگاؤ. یہ جہنم کی علامت ہے، آگ. اس کو جہنم کو کیوں لگاتے ہو کسی کی قبر کے اوپر؟ رکھنا ہے تو پھول رکھو، جنت کی علامت ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا اگربتی کا پورا پوڑا اٹھا کے ڈھپ سے اس کے سینے پہ بیچارے کے لگا، وہ تو اندر سے کہتا ہوگا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، کچھ اچھی بات کرو، یا یہ آگ کیوں جلا دی میرے سینے پر تم نے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، ثواب کا کام، دھواں اڑا رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں. یہ ثواب کا کام نہیں. خوشبو کی نیت سے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو کہیں کونے میں لگا دیجیے. لگانا منع نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگربتی مت جلاؤ، یہ نہیں، لیکن قبر پر مت لگاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ برا تو نہیں مان رہے نا اس چیز کو؟ کیونکہ برسوں کی عادت جلدی چھوٹتی نہیں، اور پھر جلدی سے کچھ بولو تو بولے یار ہم اتنے برسوں سے کرتے کیا، ہم کو نہیں معلوم کیا، ان کو بہت معلوم ہے. ایسا اتنے برسوں سے اگربتی جلاتے تھے قبر کے اوپر، ابھی یہ آئے منع کرنے کے لیے. تو اتنے برسوں سے ہمارے علماء منع کر رہے ہیں، تم سن ہی نہیں رہے ہو. جتنے برسوں سے تم کر رہے ہو نا، اتنے ہی برسوں سے سب منع کیا جا رہا ہے، لیکن تم سنو گے تب نا. دیٹ از وائی یو انڈرسٹینڈ. تو کوئی برا تو نہیں لگ رہا نا آپ کو؟ جو بات حق ہے وہ حق ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور غلط چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے صحیح یہ نہیں کیا، دوسرا آ کے دوسرا ہی کچھ کر دیتا ہے، وہ بالکل ہی صفا جٹ کر ڈالتا ہے کہ قبرستان میں جانا ہی نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جب تم صحیح حرکتوں پر صحیح آؤ گے تو انشاءاللہ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. آپ اس کو سینہ تان کے پوچھ سکتے ہو کہ قبرستان میں آیا کیا غلط کیا، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ یہاں تو میں حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے اپنے بزرگوں کی مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ اس کو جواب نہیں بن پڑے گا. اگر تم اور ہم غلط حرکتیں کریں گے تو ان کو موقع ملتا رہے گا. اس طرح سے ہم کو ان کو موقع نہیں دینا ہے، بلکہ ہم کو وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا شہید روبر ہو کرم کی نظر، یا شہید روبر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. یا شہید روبر ہو کرم کی نظر، یا شہید روبر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تو کرے گا کہ گرنا میرا کام ہے، تو کرے گا کہ گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے.
سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے, میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے. ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے, ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے, میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے. ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے, ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے, ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے. علاج میری نبھانا تیرا کام ہے, علاج میری نبھانا تیرا کام ہے. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی, تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی. تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں, تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں, تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں. جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے, جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے, ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے, ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ساتھیا جان قربا تیرے جان پر, ساتھیا جان قربا تیرے جان پر. ہو نگاہیں کرم اپنے خدا میں کر, ہو نگاہیں کرم اپنے خدا